ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ اور آقا کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللهم صل على صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ۔ پھر ایک مرتبہ محبت سے پڑھیے سرکار کی بارگاہ میں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کا آخری دہا چل رہا ہے۔ جامع مسجد چلکل گوڑا میں ہم شب قدر کی تلاش میں جمع ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، شب قدر کو تلاش کرنا، شب قدر کو ڈھونڈنا، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ میں پچھلے زمانے کے ایک نیک بندے کا ذکر کیے۔ پچھلے زمانے یعنی بنی اسرائیل کے زمانے کا ذکر کیے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک ایسا اللہ والا گزرا، ایسا ولی گزرا کہ 1000 مہینوں تک مسلسل روزے رکھا۔ سبحان اللہ۔ 1000 مہینے مسلسل روزے رکھا، کسی دن ناغہ نہیں کیا۔ حالت روزہ میں جہاد بھی کرتا رہا جی، پھر رات میں عبادت میں مصروف، دن میں روزہ اور جہاد۔ کتنے دن تک؟ 1000 مہینوں تک۔ 1000 مہینوں کو اگر جوڑ لیا جائے تو 83 سال ہوتے، یعنی گویا 83 برس تک ایک اللہ کا ولی جو سرکار سے پہلے کے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ایک امتی۔ صحابہ میں سرکار ذکر کیے، صحابہ کرام سوچنے لگے کہ پہلے کی امت کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھی، ہماری امت چھوٹی ہے، ہماری عمر چھوٹی ہے، پہلے کی عمریں زیادہ ہوتی تھی۔ ارے پہلے لوگ 800 سال 700 سال 1000 سال زندہ رہتے تھے، سرکار کی امت 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال آس پاس۔ صحابہ یہ سوچے کہ ایک پہلے زمانے کا ولی اللہ کی بارگاہ میں اتنی عبادت کیا کہ 1000 مہینوں تک مسلسل روزے رکھا، جب حساب و کتاب ہوگا میدان محشر میں اس وقت ہم لوگ عبادت میں پیچھے رہ جائیں گے اور وہ آگے بڑھ جائیں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی عمر زیادہ اور خوب عبادت ہے کہ آگے بڑھ جائیں گا۔ ہماری عمر کتنی ہے صاحب، اس میں بھی ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، سب اپنا اپنا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے جب صحابہ نے سوال کیا کہ یا اللہ، یا الہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری عمر کم ہے، ان کی عمر زیادہ تھی، وہ عبادتیں بہت کرتے تھے اور ہم عبادت میں پیچھے رہ جائیں گے تو ہمیں شرمندگی ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام اپنی امت کی فکر کرنے لگے، فکر ہو گئی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی،
اللہ رب العزت جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھیجا، بھیج کر خوشخبری سنائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوب، آپ اپنی امت کی کئی کو فکر کر رہے؟ فکر مت کرو، میں آخری زمانے میں آپ کی امت کو رمضان دوں گا، اس رمضان میں ایک رات دوں گا، شب قدر۔ اب وہ شب قدر کی فضیلت میں یہ آیت نازل ہوئی، پورا سورہ نازل ہوا سورہ قدر، اس میں کا ایک حصہ میں آپ کو بول رہا ہوں۔ جبرائیل آئے، خوشخبری سناتے ہیں، اے محبوب آپ اپنی امت کا غم مت کیجئے، ان کو میں شب قدر دوں گا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہوگی 1000 مہینوں سے۔ پڑھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ وہ بنی اسرائیل کا امتی، وہ بنی اسرائیل کا ولی 1000 مہینے عبادت کرتا رہا نا، تو صحابہ کو جب فکر ہو گئی اپنی کہ وہ عبادت میں بڑھ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو سرکار کے صدقے میں ہم غلاموں کے لیے، سرکار کی امت کے لیے اللہ رب العزت شب قدر دیا۔ وہ شب قدر کی اگر کوئی قدر کرتا ہے تو وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1000 مہینے بھی میں بولا کتنے برس ہوں گے صاحب؟ 83 سال۔ اب ہمارے پاس 83 سال کے تو بہت کم لوگ ہوں گے، نہیں؟ اتنی زندگی بھر عبادت کریں اور ایک طرف ایک رات، ایک ہی رات شب قدر اگر ہم اس میں عبادت کر لیں تو وہ 1000 مہینوں سے بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب یہ خوشخبری آ گئی سرکار کی امت کے لیے، سورہ قدر نازل ہو گئی، اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن ایک حصہ میں آپ کو بول دیا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا تو ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکم رمضان سے 10 رمضان تک اعتکاف کیے، وہ رات کو پانے کے لیے۔ توجہ سے سنیے، سرکار فرمائے میں 10 دن اعتکاف کی تلاش میں رہا لیکن شب قدر مجھے نہیں ملی۔ پھر 11 رمضان سے 20 رمضان کا اعتکاف فرمایا آقا علیہ السلام، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا میرے کو شب قدر نہیں ملی، مجھے یہ بتایا گیا کہ شب قدر آخری دہے کے تاخراتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں اللہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کتنے راتوں میں رکھا؟ 5۔ 21ویں رات، 23ویں رات جو آج کی ہماری اپنی رات ہم جو اس میں جمع ہیں، پھر 25ویں رات، پھر 27ویں رات اور 29ویں رات۔ عام طور پر ہم لوگ 27 ہی کو شب قدر مناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو گھما رہا، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، نہیں؟ اب وہ شب قدر کی تلاش کے لیے جامع مسجد چلکل گوڑا کی انتظامی کمیٹی برس سے تلاش شب قدر کا ایک پوسٹر لگاتے، علماء کو بلاتے، بھائی یہ شب قدر کو تلاش کرنے کا جلسہ ہے، ذرا آپ لوگ خطاب کیجیے۔ الحمدللہ یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے، اللہ جو لوگ ابتدا میں قائم کرے، اس وقت سے لے کر آپ تک جتنے لوگ ہیں جو چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اب جو خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے، اور جتنے لوگ حاضر رہ رہے ہیں مولا ان سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ بڑی اچھی بات ہے صاحب،
شب قدر کی تلاش میں. اب آقا علیہ السلام فرمائے کہ آخری 10 دنوں میں تاخراتوں میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. تو اس کے بعد آقا علیہ السلام ہمیشہ زندگی بھر اس کے بعد سے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے رہے. سبحان اللہ. کہے کے لیے کرے؟ شب قدر کو تلاش کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے، جب اس کی فضیلت معلوم ہو گئی. روایتوں میں آتا ہے سفر کی وجہ سے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اعتکاف نہیں کیے، بعد میں پھر کر لیے جی. مگر آقا علیہ السلام کی جتنی ظاہری زندگی تھی وہ ساری زندگی اللہ کے نبی اعتکاف کرتے رہے. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سب سے پسندیدہ سنت ہے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا. سرکار کی پسندیدہ سنت ہے. اب ہم سرکار کے امتی ہیں، ہم بھی کوشش کریں سرکار کی سنت پہ عمل کریں. سرکار کی سنت پہ عمل کرنے کی ہم بھی کوشش کریں. ہمارے صحابہ کرام سرکار کی کوئی سنت نہیں چھوڑتے تھے، پوری سنتوں پر عمل کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آیا ایک صحابی اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک درخت آیا، اونٹ کے اوپر بیٹھے تو بھی درخت کی ٹہنی اور اونچی ہے، لیکن وہ جھاڑ کے نیچے سے جب گزرے تو وہ صحابی رسول جھک کے گئے. اگر اکڑ کر بیٹھ کر بھی جاتے تو وہ ٹہنی اور اونچائی پہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام کیا کیا صاحب، وہ صحابی رسول وہ جھاڑ کے نیچے سے جھک کر گئے. ساتھیوں نے پوچھا بھائی تم بیٹھ کے بھی جاتے تو وہ جھاڑ کی ٹہنی تمہارے کو نہیں لگتی، پھر آپ جھک گئے کیوں؟ تو فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا، یہ راستے سے گزر رہے تھے تو یہ جھاڑ آیا تو یہ جھک کر گئے، تو میں وہ سنت پر عمل کر رہا ہوں، سبحان اللہ. سرکار کی اس سنت پر عمل کر رہا ہوں. پڑھیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں نہیں کتنی محبت سرکار سے، کوئی سنت نہیں چھوڑتے تھے جی. ایک مرتبہ دیکھ لیا سرکار جھاڑ کے نیچے سے جاتے جاتے اتفاق سے جھکے تو صحابہ یاد رکھ لیے. اب جب وہ گزر رہے ہیں تو خود بھی جھک کے جا رہے ہیں تاکہ سرکار کی سنت پر عمل ہو جائے. حدیث پاک میں آخری زمانے میں سرکار کی کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ. آخری زمانے میں بھی آخری زمانہ چل رہا، سرکار کی ہم اس سنت پر عمل کریں، اعتکاف بیٹھیں، اعتکاف کی سنت کو زندہ رکھیں، الحمدللہ کئی درجے ثواب مل جاتا ہے. سنو صاحب، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اعتکاف سے متعلق اور ضروری گفتگو کرتا ہوں. آج بھی آپ کی خدمت میں، کیونکہ بھائی علماء پورے جو بھی آتے ہیں اپنے اپنے انداز میں جو بیان کرنا ہے بیان کرتے ہیں، الحمدللہ. یہ اعادہ ہے، آموختہ ہے جی. جو ہم باتیں سنے تھے 1 سال پہلے، پھر ایک مرتبہ سن لیں گے تو ہمارے ذہنوں میں وہ تازہ ہو جائے گا. صاحب سنت اعتکاف رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا ہے. اس اعتکاف کا نام ہے سنت علی الکفایہ. کیا بولیے شاباش ماشاء اللہ. چھوٹے بچے اچھے ہیں، اللہ عمر دراز کرے. یہ بچے صاحب الحمدللہ ماں باپ اپنے ساتھ میں، بچہ 7 برس کا ہوگا تو ہاتھ پکڑ کے لانا. بچے آ گئے، بیٹھے، تراویح پڑھ لیے، پھر بیٹھ گئے اب تہجد کے انتظار میں. اللہ خوش رکھے، ان کو بھی خوش رکھے، ان کے ماں باپ کو بھی اللہ خوش رکھے. 10 دن کا اعتکاف سرکار کبھی چھوڑے نہیں نا، وہ سنت موقدہ بن گیا. سنت موقدہ ہو تو ایسی سنت سرکار پابندی سے ادا کرے، چھوڑے نہیں. اب یہ ہمارے لیے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بولتا ہوں، چند لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. جیسے کسی مسلمان کا انتقال ہوا، جنازہ آیا،
مسجد میں اعلان ہوا الصلاۃ الجنازہ فرض کفایہ. کیا اعلان ہوا صاحب؟ الصلاۃ الجنازہ فرض کفایہ. کیا مطلب؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. یہ پوری مسجد بھر کے لوگ نماز میں شریک تھے اور جنازے کے وقت 4-5 سب باقی رہ گئے، باقی پورے چلے گئے. نہیں، چند لوگ بھی ادا کر لے تو سب کے ذمے سے ساقط. ایسے فرض کو فرض کفایہ بولتے ہیں. ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا تو باقی مسلمانوں کے ذمے ہے کہ وہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں، اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کو غسل دے، کفن پہنائے، اس کی نماز پڑھے، اس کو دفن کرے. یہ زندہ مسلمانوں کا فریضہ ہے. چند لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کے ذمے سے ساقط ہے. کوئی بھی ادا نہیں کرا تو سب کو پوچھ چھوڑتی، سب گناہگار ہوتے. یہ سنت اعتکاف بھی ایسا ہی ہے. پوری بستی میں، پورے گاؤں میں، مسجد میں ایک مسلمان اعتکاف کر لیا تو سب کے ذمے سے ثابت. ایک بھی دو بھی اعتکاف کر لیے تو سنت علی الکفایہ ادا ہو گیا. لیکن 10-10, 12-12, 15-15, 20-20, 25-25 مسلمان اعتکاف کرتے ہیں. جو اعتکاف کر رہے ہیں الحمدللہ وہ قسمت والے ہیں، انتہائی قسمت والے ہیں. بیوی کو چھوڑ دیے، بچوں کو چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے. اللہ کی بارگاہ میں آ گئے صرف اللہ کی یاد میں. 5 وقتہ نمازیں، نوافل، تہجد، تلاوت قرآن، درود پاک، اللہ کا ذکر، اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں. جی ساری چیزوں کو چھوڑ دیے، اللہ کی بارگاہ میں آ گئے. یہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے جو عبادت میں مصروف رہتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. وہ فضیلت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم نفل کی ہے، نفل اعتکاف. دوسرا سنت اعتکاف علی الکفایہ، رمضان کے 10 دنوں میں کا. ایک واجب اعتکاف ہے. واجب بولے تو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں نظر کے ذریعے، منت کے ذریعے. جی نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے. نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے. مسجد میں کون سی بھی نماز کے لیے ہم آئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے لیے آئے، نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہی نفل اعتکاف کی نیت کر لینا کہ یا اللہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اتنی ہی دیر کا اعتکاف. جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اتنی ہی دیر کا اعتکاف. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے آدھا گھنٹہ، ظہر کے لیے آئے 20 منٹ، عصر کے لیے آئے 15-20 منٹ، مغرب کے لیے آئے اتنا 20-25 منٹ، عشاء یا تراویح کے لیے آئے تو اور زیادہ ٹائم. آئے کئی کے لیے آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے آتے اور ایک کیا نیت کر لیے، میں جتنی دیر رہوں گا مسجد میں اتنی ہی دیر کا اعتکاف. تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک نماز کا ثواب، دوسرے جو اعتکاف کی نیت کرے جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اتنا ان کو ثواب ملتا رہے گا. یہ نفل اعتکاف ہے، اس کے لیے ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. جی صاحب اب رہا نیت کر لو. نیت جب بھی مسجد میں آئیں گے نیت کر لیتے جاؤ. اب یہ نیت میں فائدہ ہوں گا. مثال کے طور پہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ ایک مکان بنائے، مکان کو روشن دانی لگائے. آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ روشن دانی آپ گھر کو کیوں لگائے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہوا اور روشنی آنے کے لیے میں روشن دانی لگایا. توجہ کیجیے، ہوا آنے کے لیے، روشنی آنے کے لیے میں کھڑکی لگایا. میں آپ سے پوچھا آپ کیوں لگائے؟ آپ نے کہا کہ میں اذان سننے کے لیے لگایا. سبحان اللہ. بات سنو، مثال دے رہا ہوں. آپ کہیں کو لگائے ہوئے کھڑکی، گھر کو کھڑکی کہیں کو لگائے، مول صاحب میں اذان سننے کے لیے لگایا ہوں. اب یہ بتاؤ جب اذان ہوں گی ان کو ثواب ملتا رہے گا.
جب جب اذان ہوتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا. اب یہ بتاؤ ان کو روشنی آ رہی نہیں آ رہی, ہوا آ رہی نہیں آ رہی؟ نیت کا دار و مدار ہے, نیت صاف ستھری ہے, نیت اچھی ہے کہ میں یہ روشن دانی, میرا گھر مسجد کے پاس ہے, میں یہ روشن دانی لگاؤں گا تو یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی اور میں مسجد کے لیے آ جاؤں گا. میرا گھر دور ہے تو میں مسجد کی طرف ایک کھڑکی لگا دوں تو مسجد سے مجھے آواز آئے گی, بیان کی آواز آئے گی, خطبے کی آواز آئے گی. نیت یہ کر رہی کہ مجھے اذان مسجد کا فائدہ ہو جائے, تو وہ فائدے کے ساتھ ساتھ روشنی بھی آ رہی اور ہوا بھی آ رہی. اب ہم مسجد میں آئے نماز کے لیے, نیت ایک اور اضافہ کر لو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک بول کے آئے کہ اللہ تیری رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. نویت سنت الاعتکاف, نفل اعتکاف کی نیت کرو. دماغ میں یہ بات رکھو, دل میں ایک بات رکھو کہ میں جتنی دیر رہوں گا اتنا ہی اعتکاف, فائدہ بہت ہوتا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی مغرب سے عشاء تک اعتکاف کیا, مغرب سے عشاء تک اعتکاف کیا, نوافل تلاوت قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا, بس اللہ کا ذکر کرتے رہا, نوافل پڑھتے رہا, قرآن کی تلاوت کرتے رہا مغرب سے عشاء تک, تو سرکار فرمائے اللہ کے ذمے ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ. مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کتنا ہے صاحب؟ سبحان اللہ. 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے مغرب کو آ گئے, عشاء کے انتظار میں بیٹھے, قرآن کی تلاوت میں رہ گئے, آتے آتے نیت کر لیے, تو اتنا بڑا ثواب ہم کو مل جا رہا ہے. یہ کتنا بڑا اجر ہے, کتنا بڑا ثواب ہے. پھر احادیث مبارکہ میں ہے اعتکاف بیٹھنے والے کو وہ ثواب ملتا ہے جو وہ نہیں بھی کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. مثال کے طور پر کسی مسلمان کے بھائی کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں, اعتکاف کی وجہ سے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کر سک رہے, اللہ اس کا ثواب دے دیتا. کوئی مسلمان بیمار ہو گیا, بیمار مسلمان کی عادت ایک مسلمان کرتا ہے, چونکہ وہ بیمار ہو گیا مسلمان ہمارا بھائی, ہم اعتکاف میں ہیں جس کی وجہ سے ہم عیادت کو نہیں جا رہے ہیں, لیکن برابر عیادت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. بڑی برکت ہے, بڑی برکت ہے. کیوں؟ سب کچھ چھوڑ دیا, اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, اللہ کی یاد میں آ گیا, اللہ کی بارگاہ میں آ گیا, جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کو سرفراز فرماتا ہے. محترم بزرگ اور دوستو, یہ تو نفل اعتکاف کا میں ذکر کر رہا تھا. پھر میں ہمیشہ بولتا ہوں, پھر ایک مرتبہ بول دیتا ہوں, یہ جو مسجد ہے اللہ اپنی عبادت کے لیے بنایا. مسجد کے لیے ہے, عبادت کے لیے. سو جانے کے لیے ہمارا گھر ہے, کھانے پینے کے لیے ہمارا گھر ہے جی. مسجد عبادت کے لیے ہے. سونا ہے تو گھر میں جا کے سو جاؤ, کھانا پینا ہے تو گھر میں, عبادت کرنا ہے تو اللہ کے گھر میں, ٹھیک ہے. مگر بعض وقت ہم کھاتے پیتے بھی ہیں مسجد کے اندر, ہم کو اجازت نہیں ہے شرعی طور پہ مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اس کو اجازت ہے جو اعتکاف کرتا ہے. اعتکاف جو کرتا ہے اس کو سونے کی بھی اجازت ہے, کھانے کی بھی اجازت ہے, کیونکہ وہ معتکف ہے, اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے تو اسے اجازت ہے. تو ہم کبھی کبھی مسجد کے اندر کچھ کھا پی لیتے ہیں تو ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ مسجد کے اندر آتے ہوئے نفل اعتکاف کی نیت کر لیے تو یہ ہمارا کھانا پینا بھی ہمارے لیے جائز بن جاتا ہے. یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا, یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے. الغرض محترم بزرگوں اور دوستوں, اب رہا سنت علی الکفایہ اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں کا ہے. یہ جو سرکار کی پسندیدہ سنت ہے, چند مسلمان بھی رہ جائے, چند مسلمان بھی مسجد میں بیٹھ جائے اعتکاف تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. اب ایک اعتکاف باقی رہ گیا, کون سا ہے وہ؟ واجب.
واجب اعتکاف ہے. نفل ہو گیا، سنت ہو گیا، کیا باقی رہے گا صاحب؟ واجب. 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی. واجب اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ لوگ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، مسلمان اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں نظر مانگ کے. نظر کیا ہے صاحب؟ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. میرا بچہ امتحان لکھ رہا ہے، اے پروردگار امتحان اچھا گزر گیا، کامیاب ہو گیا، میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا بچہ امتحان لکھ رہا، کامیاب ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا. بچہ ہو گیا کامیاب ہوتے اس کے اوپر واجب ہو گیا کہ اعتکاف کرنا. یا اللہ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، رشتے ڈھونڈ رہا ہوں، اچھا رشتہ مل جائے، اس کا نکاح ہو جائے تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا. پڑھو سبحان اللہ، بولو. کتنی اچھی نیت کر رہے ہیں بھیا. نہیں، اللہ تعالیٰ سرفراز کر دیا، اچھا رشتہ مل گیا، بچی کی شادی ہو گئی، تو وہ ماں یا باپ جو اعتکاف کی نظر کیے تھے ان پر یہ لازم ہو گیا کہ وہ اعتکاف کرنا. یہ ہوتا ہے واجب اعتکاف. جی، بچہ پڑھ لکھ کے سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کو فارغ ہوگا تعلیم سے. اب باپ فکر میں ہے کہ اس کو ملازمت مل جائے، بیٹا بھی فکر میں ہے کہ نوکری مل جائے. باوا ارادہ کر لیا یا اللہ میرے بیٹے کو اچھی ملازمت مل جائے تو میں اعتکاف کروں گا. نظر کر لیے، نیت بولے تو نظر بولے تو نیت. اب ہوا کیا؟ بچے کو نوکری مل گئی تو یہ اپنے اوپر لازم کر لیے اعتکاف کرنا. واجب اعتکاف کے لیے 1 دن یعنی 24 گھنٹے کا رکھنا اور اس میں روزہ بھی رکھنا شرط ہے. واجب اعتکاف کے لیے روزہ اور 24 گھنٹے کا اعتکاف 1 دن بدل. ٹھیک ہے صاحب، میں ایک اور اعتکاف اور ایک نظر میں آپ کو سناتا ہوں. کون سی نظر؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک نظر مانگے تھے. انہوں پوری ہوئے تو وہ نظر کو کیسے مکمل فرمائی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. بڑی اچھی چیز ہے، سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھو، ایک مرتبہ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بیمار ہو گئے. بچے بیمار ہو گئے تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی، صحت کے لیے دواخانے پھرتے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں نے نظر کی، یا اللہ یہ میرے بچے صحت مند ہو جائیں گے تو ہم لوگ مسلسل 3 روزے رکھیں گے. دونوں صحت مند ہو جائیں گے تو مسلسل 3 روزے رکھیں گے. اللہ صحت دے دیا. سبحان اللہ. دونوں بھی صحت یاب ہو گئے. اب ان کے اوپر کیا لازم ہو گیا صاحب؟ کیا ہو گیا لازم؟ 3 روزے مسلسل رکھنا. اب توجہ کیجئے، ماہ رمضان بھی چل رہا ہے، میں خاص بات بولتا ہوں. 1 دن نیت کر لیے، روزہ رکھ لیے. افطار سے پہلے جو کچھ بھی پکوان ہوا تھا دسترخوان بچھائے اور روٹیاں دسترخوان پر رکھ دیے. افطار کا وقت ہے. گھر کے باہر سے ایک آواز آئی، میں مسکین ہوں، میں بھوکا پیاسا ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. یہ اپنا روزہ رکھے ہوئے ہیں اور جتنا دسترخوان پہ اس سے ہٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ جتنا پکوان ہوا تھا، جتنے روٹیاں بنائے تھے، پورے مسکین کے حوالے کر دیے. سبحان اللہ. مسلسل 3 روزے رکھنا ہے. اب دوسرے روزے کی نیت کر لیے، دوسرا روزہ چل رہا ہے. افطار سے پہلے پکوان ہوا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جاؤ پیس کر روٹیاں بنائی, دسترخوان پر رکھ دیا, وہ افطار کا ٹائم آ گیا. پھر ایک آواز آئی, میں یتیم ہوں, میں بھوکا ہوں اور میں یتیم ہوں, کھانے پینے کے لیے مجھے کچھ دے دینا. سائل آیا اور مانگا. یہ اپنے 2 دن کے روزے کا خیال نہیں رکھے, جتنا پکوان ہوا تھا پورا اٹھا کے وہ سائل کو دے دیا. سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. اپنے کو بھی حاجت ہے, اس سامنے والے کو بھی حاجت ہے. اب اپنی حاجت کو پیچھے کرنا, اس کی حاجت کو پورا کرنا, یہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا خاصہ تھا. پھر سنو, مسلسل 3 روزے رکھنا ہے. اب 2 روزے تو بغیر کھائے پیے کے ہو گئے, تیسرا روزہ بھی رکھنا ہے. پھر نیت کر لیے, تیسرے دن پھر افطار کا وقت آیا, وہ اسی طرح دسترخوان بچھایا گیا, پھر روٹیاں رکھی گئیں. ایک آواز اور آتی ہے, میں قیدی ہوں, قید سے آیا ہوں اور مجھے کھانے پینے کے لیے مدد کر دینا. پھر وہ ساری روٹیاں اٹھائے, سائل کو دے دیا, قیدی کو دے دیا. اب یہ ہے کہ 3 دن سے بغیر کھائے پیے کے روزہ چل رہا ہے, تو ان کی کیا حالت ہوگی. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ پاک جبرائیل کو بھیجا, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خوشخبری سنائی, سرکار کے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو مسکینوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. پڑھیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ محبت سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ بولو بھائی. ہاں, حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما مسکین کو کھانا کھلائے. یتیم کو بھی انہوں نے ہی کھلایا, قیدی کو بھی 3 دن مسلسل, مسکین کو 1 دن, یتیم کو 1 دن, قیدی کو 1 دن, تینوں کو ایک دن لائن سے کھانا کھلایا. خود نے کھایا, اس کو کھلایا, خود نے کھایا, اس کو کھلایا. رائٹ. اللہ کیا بول رہا؟ اے علی, اے فاطمہ, اے حسن, اے حسین, میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ تم نے مسکین کو کھلایا, یتیم کو کھلایا اور قیدی کو کھلایا. مطلب یہ ہوا کہ تم مسکین سے محبت کرو, میں تم سے محبت کرتا ہوں. تم یتیم سے محبت کرو, میں تم سے محبت کرتا ہوں. تم قیدی سے محبت کرو, میں تم سے محبت کرتا ہوں. صاحب, یہ ماہ مبارک, ماہ سیام, اب یہ جا رہا ہے. اب آئیں گے, اندر سال آنے والا ہے. پتہ نہیں کہ جب تک کون وہ رمضان کو آنے والے پائیں گے اور کون چلے جائیں گے. اللہ سب کی عمر دراز کرے, آمین. سب کو بار بار رمضان المبارک عطا فرمائے, آمین. سنو, 2 حضرات ایک ساتھ سرکار کے پاس آئے, ایمان لائے, صحابی ہو گئے. سبحان اللہ. سرکار پہ ایمان لائے نا, صحابی ہو گئے. ایک صحابی کا انتقال ہوا اور دوسرے کا 1 سال بعد ہوا. دونوں مسلمان ایک ساتھ ہوئے, انتقال میں ایک آگے پیچھے ہو گئے. ایک صحابی پہلے ہوئے, ایک صحابی 1 سال کے
بعد ہوئے. حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بعد میں مرنے والے پہلے جنت میں جائیں گے, بعد مرنے والے پہلے جنت میں جائیں گے. بھائی پہلے مرنے والے پہلے جانا نا, پہلے نمبر پہ انہوں رہنا نا. بعد مرنے والے پہلے جائیں گے. صحابہ کرام کوئی بات تشویش کی رہتی تو پوچھ لیتے تھے, آقا انہوں پہلے مرے تو پہلے جانا, بعد مرنے والے بعد میں جانا. تو آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نہیں, وہ بعد میں مرنے والوں کو ایک رمضان زیادہ مل گیا. بعد مرنے والوں کو ایک رمضان زیادہ مل گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اجر و ثواب میں بڑھ گئے. سبحان اللہ. اب ہماری زندگی میں کتنے رمضان مل رہے ہیں, اگر ہم ان رمضانوں کی قدر کریں گے, پھر اس رات کی شب قدر کی قدر کریں گے, الحمدللہ ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے, انشاءاللہ بڑھ جائیں گے جی. اور ہر عمل میں اخلاص چاہیے. اخلاص جو بھی عمل کرو, چاہے وہ روزہ رہو اخلاص چاہیے, نماز پڑھو اخلاص چاہیے, حج کرو اخلاص چاہیے, خیر خیرات کرو اخلاص کے ساتھ کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاص والے عمل کو قبول فرمائیں گے. سبحان اللہ. ہر کام میں نیت جیسی ہوں گی اجر ویسے ہی ملے گا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کا اجر ملے گا. محترم بزرگوں اور دوستوں, اب یہ رمضان المبارک میں مسلمان ایک اور چیز کرتے ہیں, ایک اور عبادت کرتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہی ہے نا, روزہ بھی رکھتے ہیں نا. ان دونوں کے علاوہ اللہ جو بنیادی چیزیں رکھا ہے اسلام میں 5, اس میں کی ایک بنیادی چیز زکوٰۃ ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. پہلے ایمان ہے, ایمان کے بعد نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ٹھیک ہے نا صاحب. مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے عام طور پر مسلمان رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا صاحب. 3 عبادتیں کر رہے ہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کتنا بھی اس کا شکر بجا لاؤ کم ہے. رمضان آیا تو اللہ تعالیٰ بندے کو متقی بنا دے رہا ہے, پرہیزگار بنا دے رہا ہے. الحمدللہ جی. وہ شیطان تو قید ہو گیا نا, جس کی وجہ سے مسجد ہر نماز جمعہ, ہر نماز عید, اتنے مسلمانوں کی کثرت مسجدوں میں ہو رہی ہے. یہ وجہ ہے ماہ رمضان کی برکت کی. ساتھیوں, جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, نماز پڑھو, نماز پڑھنے والے کا فائدہ پڑھنے والے کو ملتا, دوسرے کو نہیں ملتا. روزہ رکھو, جو روزہ رکھا اس کو فائدہ ملتا, اس کا فائدہ دوسرے کو نہیں ملتا. جو حج کیا, حج کرنے والے کو فائدہ مل رہا, دوسرے کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ ایسی عظیم الشان مالی عبادت اللہ رکھا ہے, اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو دینے والے کو بھی فائدہ ہے, لینے والے کو بھی فائدہ ہے. سبحان اللہ. دونوں کا فائدہ ہے, دونوں کا. زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس میں دونوں کا فائدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو مالدار بنایا, اس کو حکم دیا, ارے میاں وہ جو غریب میں جس کو بنایا ہوں تیرے مال کی زکوٰۃ نکال, اس کو دے دے. اس کا بھی فائدہ ہو گیا, اس کا بھی فائدہ ہوگا, دونوں کا فائدہ. زکوٰۃ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس میں لینے والے اور دینے والے دونوں کا فائدہ ہے. پھر ایک بات میں بولتا ہوں, ایک روایت ہے, ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں باقی مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے بات کو؟ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے تو باقی مال رہ گیا نا, اس مال کی کون حفاظت کرتا ہے؟ ہاں, سرکار تو صحابہ میں ذکر کی ہے. سننے والوں میں غیر مسلم تاجر تھا, غیر مسلم تاجر. ان بولا
یہ مال کی زکوٰۃ نکالے تو وہ باقی مال کی حفاظت ہوتی، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیا. جی نماز روزہ زکوٰۃ حج تو مسلمان کے لیے ہے، وہ کافر سرکار کی بات سن کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیا تاکہ دوسرے مال کی حفاظت ہو جائے. توجہ سے سنیے صاحب، زکوٰۃ نکال کے دینے والوں کا فائدہ بتا رہا. دے دیا، اتفاق کی بات ہے، تجارت کا قافلہ جا رہا، تاجروں کا قافلہ اپنے تجارت کا مال لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام کو جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو آئے، سارے قافلے کو لوٹ لیا، پورے لٹ گئے. اب یہ جو کافر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا، ہاتھ میں تلوار لے لیا. سرکار فرمائے تھے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا تو باقی مال کی اللہ حفاظت کرتا، یہ تو لوٹ گیا مال، میں تلوار کی زور سے وصول کرتا ہوں. میں آپ کے بولنے پہ عمل کیا، اب میں تلوار کے زور پہ وصول کرتا ہوں. اللہ اکبر، توجہ کیجیے. تلوار لے کر آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. ابھی آقا کی خدمت میں پہنچا نہیں، اس کا جو پارٹنر تھا ملازم، اس کا ساتھی دوڑتے 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 آیا، کہا اے میرے مالک، وہ جتنا تاجروں کا قافلہ گیا تھا سب لٹ گیا اور ہماری اونٹنی کو ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے وہ لنگڑی ہو گئی اور ہماری اونٹنی پیچھے رہ گئی اور سارا مال بچ گیا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو تاجر غیر مسلم تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا، اس پہ فرض نہیں ہے مگر نکالا. سرکار کو صادق اور امین مانتے تھے وہ لوگ، کافر بھی مانتے تھے سرکار کو نہیں، مگر ان کے مہر پڑ جاتی تھی دل پہ. الغرض جو تلوار لے کے مال وصول کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کو پتا چل گیا کہ مال بچ گیا، تلوار چھوٹ گئی، آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول، مسلمان ہو گیا. تلوار لے کے مال لینے جا رہا تھا، اب تلوار چھوٹ گئی اور مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. پڑھیے درود پاک ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ارے وہ جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی وہ نکالا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سرفراز کر دیا. ہم مسلمان، ہم کو اللہ زکوٰۃ مالدار بنایا، بنا کے بول رہا تم یہ اتنے نصاب کے مالک ہیں تو پھر اپنے مال کا 40واں حصہ حساب کتاب کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو 40واں حصہ. تو سنو، جو مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کا فائدہ، جو نہیں نکالتے ہیں تو وہ تو خسارہ ہے. کسی کا مال جل گیا، کسی کا مال چوری ہوگا تو سمجھو کہ وہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا. کسی کا مال ڈوب گیا، تجارت کا مال ڈوب گیا، سرکار فرمائے وہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا. نقصان ہو گیا تو سمجھو کہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا. سنو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے. ایک مرتبہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا، نہیں دیکھ رہا کیا ہے، سو وہ ہمارے کو بتانے کے لیے، ہمارے کو بتانے کے لیے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، میں اس کو ٹیک کر چلتا ہوں، یہ میرا عصا ہے، میں ٹیک کر چلتا ہوں، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے بکریوں کو ہکالتا ہوں، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے پتے جڑاتا ہوں. کیا کہا؟ یہ میرا عصا، میرا، دماغ میں رکھو، میرا. کیا بولے؟ میرا. یہ میرا عصا ہے، میں مالک ہوں اس کا، یہ میرا عصا ہے، میں اس کو ٹیک کر چلتا ہوں، یہ میرا عصا ہے، میں بکریوں کو ہکالتا ہوں، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے پتے جھڑاتا ہوں. اللہ کا حکم ہے موسیٰ
عصا زمین پہ ڈال دو. عصا زمین پہ ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم پاتے ہی. جیسے ہی عصا زمین پر گرا اللہ کے حکم سے وہ بن گیا اژدہا سانپ. عصا جا کر کیا ہو گیا؟ سانپ بن گیا. سانپ بن کے آگے بڑھ رہا. ادھر جس کے ہاتھ میں عصا تھا نا ادھر انسانی فطرت ہے، کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو اس سے گھبراتے ہیں. سانپ آگے بڑھ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو یہ کہتے ہیں یہ میرا سونا ہے، یہ میری چاندی ہے، یہ میرا روپیہ ہے. جی مال و دولت والے بولتے ہیں نا یہ بلڈنگ میری ہے، یہ کار میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ سونا میرا ہے، یہ چاندی میری ہے، یہ دولت میری ہے نا. الحمدللہ سب کو اللہ سرفراز فرمائے، آمین. لیکن سنو اے موسیٰ، جو لوگ یہ میرا سونا ہے، یہ میری چاندی ہے، یہ میرا روپیہ ہے کہتے ہیں لیکن وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو وہی مال کو سانپ بنا دیا جائے گا میدان محشر میں. وہ مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو یہ ڈسے گا. اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے وہ مال آگ کا بلہ بنا دیا جائے گا جس کے زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے. وہ آگ کا جو بلہ رہتا نا اس سے پیشانیوں کو، سینے کو اور پشت کو داغا جائے گا. مال وہی ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں دو خواتین آئی، ان کے ہاتھ میں کنگن تھے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ اس مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں نکالتے. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ کنگن سونے کے نہیں آگ کے بن جائیں، سونے کے بجائے آگ کے بن جائیں؟ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو؟ اللہ. انہوں نے کہا نہیں. تو پھر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. پڑھیے درود پاک کا نظارہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آئیے مولانا جلدی جلدی آ جائیے. آیا زکوٰۃ دینے کا فائدہ بھی سنایا، زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا نقصان بھی. جی زکوٰۃ مال کی دیں گے تو باقی مال کی اللہ بولو. اور یہ زکوٰۃ جو دیتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، اس سے آفتیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دے کر اپنی باتوں کو تمام کر دیتا ہوں. بعض وقت مصیبت آنے والی رہتی ہے، ہم کو پتہ نہیں، بلا آنے والی رہتی ہے، ہم کو پتہ نہیں، کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں، کیا کیا ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا یہ خیر خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ مال اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بلائیں ٹال دیتا ہے، بلائیں ٹال دیتا ہے. سنو سیدنا داؤد علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اور پیغمبروں کے پاس اکثر فرشتے ملاقات کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے پاس آئے ملک الموت ملنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے. ملک الموت آئے، آ کے بیٹھے ہوئے، فرشتہ ہمارے کو دکھتا نہیں. اور داؤد علیہ السلام کے امتی آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں. اس میں سے ایک نوجوان بچہ آیا، نوجوان آ گیا، آ کے داؤد علیہ السلام سے مل کے جا رہا ہے. ملک الموت نے کہا وہ جو بچہ جا رہا ہے نوجوان، اس کے زندگی کے 6 دن باقی رہ گئے. اللہ اکبر. کس نے کہا؟ جس کے ہاتھ میں موت، روح قبض کرنے کا رجسٹر ہے، وہ فرشتہ بول رہا. فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا. انسان کبھی جھوٹ کبھی سچ چلاتے رہتا، فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ملک الموت نے کہا ہے داؤد وہ نوجوان جو جا رہا ہے اس کی زندگی کے 6 دن باقی رہ گئے. اللہ اکبر.
بڑا افسوس ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کو. ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، نوشا ہے، نوجوان ہے، اب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. بڑا افسوس ہوا. 6 دن گزر جانے کے بعد وہ زندہ دیکھے اس کو. سبحان اللہ. 6 دن چلے گئے، روح قبض نہیں ہوئی، بچہ زندہ ہے، نوجوان. اب داؤد علیہ السلام ملک الموت کے انتظار میں ہے کہ دوبارہ آئے تو میں پوچھوں گا کہ بھائی وہ 6 دن کے بعد روح قبض کرنے والے تھے، ابھی تک وہ زندہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اتفاق کی بات ہے 6 مہینے کے بعد آئے. دوبارہ آئے تو کب آئے؟ 6 مہینوں کے بعد آئے. آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا. روایت میں ہے اے ملک الموت، وہ بچے کی روح قبض کرنے والے تھے، 6 دن کے بعد 6 مہینے گزر گئے، وہ زندہ ہے. کیا جواب ملتا ہے سنیے. خدا کی قسم میں وقت مقررہ پر اس کی روح قبض کرنے کے لیے گیا، اللہ رب العزت کا دوبارہ حکم آیا، خبردار اس کی روح قبض نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا، مستحق کو دیا. جس نے لیا اس نے کہا یا اللہ اس کی عمر دراز کر دے، میں اس کی عمر بڑھا دیا. ہاں سبحان اللہ. مستحق کو لے جا کے اپنے مال کی زکوٰۃ دیا. سبحان اللہ. اب جو لیا نا ضرورت مند تھا بیچارہ، اس کو اس کی تکمیل ہو رہی ضروریات کی. اب ان دل سے زبان سے اللہ کی بارگاہ میں بول رہا یا اللہ اس کی عمر دراز کر دے، اس کی مصیبتیں ٹال دے، اس کی آفتیں. لینے والے دعائیں دیتے نہیں دیتے. وہ داؤد علیہ السلام سے ملک الموت نے کہا میں وقت مقررہ پر اس کی روح قبض کرنے کے لیے گیا، لیکن دوبارہ اللہ کا حکم آیا اے ملک الموت خبردار، میں نے اس کی عمر دراز کیا اس لیے کہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا، مستحق کو دیا. لینے والے نے کہا یا اللہ اس کی عمر دراز کر دے، میں نے اس کی عمر دراز کر دیا. اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو مرنے کے بعد داؤد علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھ. جب یہ مر جائیں گا تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا. پڑھیے سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ زکوٰۃ مستحق کو پہنچاؤ لے جا کے، نہیں یہ راستے میں منگنے والے ان کو نقو دو. برقعے پہن کے بھی غیر مسلم آ جا رہے ہیں، اپنے ڈریس میں بھی مرد حضرات آ جا رہے ہیں. ڈھونڈو، چچا مالدار ہے، بھتیجا غریب ہے، بھتیجے کو دیو. بھاوج غریب ہے جی اور ہم مالدار ہیں، وہ بھاوج کو دو. یتیموں کا خیال کرو. بھائی چلے گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، کھانے پینے کے لیے بہت پریشان حال ہے. ہم ان کو دے رہے دنیا کو بتانے کے لیے. بہتر بات نہیں ہے خاندان میں دیکھو اچھے سے اچھے مستحق کو ڈھونڈ کے دو، ڈھونڈ کے دو، خاندان میں دو. خاندان سے ہٹ کے یتیموں کو، مساکین کو، قیدیوں کو، اور جن کو دینے کا حکم قرآن حدیث میں ہے ان لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دو. اور پھر خاص طور پر ایک بات ہمیشہ علماء بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی؟ وہ دینی طلبہ بھائی مالدار لوگ تو وہ عیسائی اسکول میں لے جا کے شریک کر دے رہے ہیں اپنے بچوں کو بہت بڑی فیس دے کے، اور اس سے کم درجے کے لوگ ہیں تو وہ دوسرے اسکولوں میں فیس دے کے پڑھا رہے ہیں. بعض غریب لوگ ایسے ہیں بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تو یا تو وہ ٹیلر بنا دے رہے ہیں یا کوئی دکان میں نوکری کر دے رہے، لکھا دے رہے. بعض لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی کچھ تعلیم ہونا چاہیے، ان کو ہاسٹل میں ڈال دو. اب ہاسٹل میں ڈال دو بولے تو دینی طلبہ جہاں پر پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، وہاں لے جا کے اپنے غریب بچوں کو لے کے جا، غربا غریب لوگ اپنے بچوں کو لے کے جا کے وہاں ڈال دیتے ہیں. ایسے دینی مدرسے جہاں پر کھانے پینے کا انتظام ہے، ہم لے کے جا کے وہاں پر اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیے تو علماء نے بتایا 2 فائدے ہیں. توجہ سے سنیے، 2 فائدے ہیں. ایک تو آپ کی زکوٰۃ مستحق کو پہنچ گئی،
دوسری آپ کے پیسے سے ان حافظ قرآن بن رہا، سبحان اللہ، آپ کے پیسے سے ان عالم دین بن رہا ہے، الحمدللہ بولیے۔ ہاں یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب، کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ ہاں یہ حضرت کا ایک نواسہ ہے، 12 سال کا ہے، 23 مہینے میں حافظ قرآن بن گیا۔ 12 سال کا بچہ کتنے دنوں میں بنا؟ 2 سال سے بھی کم عرصے میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بچہ بیمار رہ رہا تھا، ماں باپ بولے بھائی اس کو دینی مدرسے میں ڈال دیں گے، اب کہاں پڑھا سکتے، بیمار بھی رہ رہا۔ اللہ کے فضل سے، قرآن کی برکت سے وہ حافظ بھی بن گیا، بیماری ختم ہو گئی۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں یہ، جن کے بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں۔ تم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، فلاں بنائے، ٹھیک ہے بھائی، ایک بچہ ذرا کمزور دماغ کا تھا، لے جا کے دماغ مدرسے میں شریک کر لیے، وہ جا کے امام بن کے آ گیا۔ وہ ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے ہے، وہ انجینئر بھی اس کے پیچھے ہے، باپ بھی اس کے پیچھے ہے، دادا بھی اس کے پیچھے، سب اس کے پیچھے ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ اب غریبوں کی مدد کرنا ہے تو دینی مدارس، عام طور پہ ہم بولتے ہیں آپ کا اپنا مدرسہ جامع نظامیہ حیدرآباد 154 سال سے یہ دکن کی زمین پر چل رہا ہے، وہاں کے جتنے فارغ التحصیل ہے سرکار کے حکم پر قائم ہوا، دنیا بھر میں پھر کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جامع نظامیہ کے عالم ہیں، ابھی جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے وہ جامع نظامیہ کے فارغ التحصیل عالم دین ہے، بہت سارے ہیں بھائی، 1-2 نہیں۔ یہ علماء کی خدمات، یہ جو آپ پیسہ خرچ کیے، یہ عالم کی شکل میں بچے آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں قوم کی، تو کتنے فائدے ہو گئے صاحب؟ ایک غریب کی مدد، دوسرے علم دین کی اشاعت، علم دین کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ کے پیسے سے عالم بنے، عالم بن کے تو دوسروں کو علم سکھائے، دوسرا تیسرے کو سکھایا، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، یہ قیامت تک علم چلتا رہے گا۔ وہ زکوٰۃ دینے والے کو، اس کو مر بھی گیا تو خبر میں فائدہ ہوتے رہے گا۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا اور سنایا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ پروردگار، جتنے لوگ اعتکاف بیٹھے مولا ان کو صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ، شب قدر کی تلاش میں جتنے لوگ یہاں جمع ہیں مولا، یہ سب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس تمام لوگوں کے مقاصد کو جانتا ہے، ہر ایک کے مقصد میں کامیابی عطا فرما مولا، ہر ایک کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے کر لیے مولا، لیکن تو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب کے صدقے میں مولا اس کو قبول کر لے مولا۔ مولا، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں مولا ان کے قرضوں کو غیب سے مدد فرما، ادا فرما دے۔ جن کے گھروں میں لڑکیاں شادی کے لیے، لڑکے شادی کے لیے، مولا تو غیب سے ان کے رشتے طے فرما دے، والدین کی فکر کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔